اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے مہر کے سلسلے کی۔ مہر کے سلسلے میں اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مہر کب ادا کی جائے، مہر کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے۔ ہمارے پاس عام طور سے دستور یہ ہے کہ جب بارات آ جاتی ہے اور مولانا نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور بعض اوقات فارم بھرتے ہیں، تب مہر کو طے کیا جاتا ہے اور وہاں کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ سب سے پہلی گفتگو مہر کی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں آخری بات مہر کی ہے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہلی گفتگو مہر کی ہے۔ آپ روایت دیکھیے، پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ مسجد نبوی میں پیغمبر اسلام اور اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں، ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آن حضرت نے پوچھا کہ کون ہے جو اس سے شادی کرے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ جیسے ہی اس نے اظہار آمادگی کیا شادی کے لیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس دینے کے لیے مہر کیا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے قرآن آتا ہے؟ ہاں قرآن آتا ہے۔ کہا تمہارا مہر یہ ہوگا کہ تم اس عورت کو قرآن کی تعلیم دو۔ یعنی شادی کے طے ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال پیغمبر اسلام کے ہاں مہر کا ہے۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام کے ہاں حضرت علیہ السلام کا رشتہ آتا ہے اور بات طے ہو جاتی ہے، رشتہ قبول ہو جاتا ہے، تو رسول اعظم نے پہلا سوال فرمایا، اے علی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میری کیفیت کیا ہے۔ رسول نے فرمایا تمہارے پاس گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہو، تمہارے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے کی بھی ضرورت ہے اور تلوار کی بھی ضرورت ہے، لیکن تم جیسے بہادر کے لیے زرہ کی ضرورت نہیں۔ جاؤ زرہ کو بیچ کے اس کی قیمت لے کے آؤ تاکہ تمہارا مہر ادا ہو۔ مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی زرہ کو بیچ کے لے کے آتے ہیں اور وہ قیمت پیغمبر اسلام کے حوالے کرتے ہیں، جو آپ کی مہر قرار پاتی، جو 500 درہم تھا، جس کو آج ہم مہر فاطمی کہتے ہیں۔ ہم آج کہاں ہیں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے یہاں شادی ہوتی تو مہر پہلے ادا کی جاتی ہے، اور آج ہم آخر میں دلہن آ گئی ہے، دلہا آ گیا ہے، سارے لوگ آ گئے ہیں، بارات آ گئی ہے، سب کچھ طے ہو گیا، اب بیٹھ کے مہر طے کرتے ہیں۔ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے کہ مہر کی بات شادی طے ہونے کے بعد سب سے پہلے بات مہر کی ہونی چاہیے، اور شادی سے پہلے ادا کر دی جانی چاہیے۔ ہمارے پاس کون ہے جو پہلے طے کرتا ہے؟ اگر پہلے طے بھی کر لیا تو کوئی نکاح سے پہلے ادا بھی نہیں کرتا، جبکہ پیغمبر اسلام نے نکاح سے بہت پہلے مولا علی سے مہر کی رقم لے لی تھی۔ لہذا ہم کوشش کریں کہ شادی طے ہو جانے کے بعد پہلے مہر ادا کریں۔ اس کی گفتگو انشاءاللہ آگے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ مہر ہے کس کا؟ مہر کی رقم جو ہوتی ہے اس کی وہ ملکیت ہوتی ہے دلہن کی، ملکیت ہوتی ہے لڑکی کی، زوجہ کی۔ لیکن آج ہمارے پاس دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ، خاص طور سے والدین جن کی رضامندی سے مہر رکھی گئی ہے، والدین اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں۔ اگر لڑکی کی رضایت سے والدین اس کو خرچ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل مالک اس کی وہ زوجہ ہوتی ہے، وہ عورت ہوتی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ لہذا اس کی اجازت کے بغیر مہر کے پیسے کو کوئی خرچ نہیں کر سکتا، صرف نہیں کر سکتا، کرے تو وہ گناہ گار ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مہر ادا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو مہر کو معاف کروا لیتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو تا زندگی مہر کو ادا ہی نہیں کرتے ہیں، بہت سے ایسے بھی جو سمجھتے ہیں کہ مہر ایک رقم کو معین کرنا ایک رسم ہے، کچھ بھی لکھ دو بھائی، کیا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو لینا ہے۔ یاد رکھیے مہر بعنوان قرض ہے۔ انسان کو چاہیے، مہر ایک عورت کا انسان مقروض ہوتا ہے جب تک اس کی مہر کو ادا نہ کر دے، اور ادا کرنا، مہر کو ادا کرنا واجب ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تا زندگی بہت سے لوگ ہیں مہر کو ادا ہی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا جتنی جلدی ہو سکے اس کو مہر کا تصفیہ کر لے، معاف کروا لے یا اس کو ادا کر دے۔ اچھا، مہر میں مفاہمت ہے، اب ہم نے اصل میں 50,000 روپے مہر رکھی، بعد میں یہ ہوا کہ ہم کو زیادہ بھیج دیجیے،
تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت سی گفتگو مہر کے سلسلے کی ہے، میں جو اہم باتیں تھیں یہاں میں ہیں آپ کے سامنے عرض کیا۔ لیکن اگر کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مہر کو ادا کرنا ہے، مہر کو رکھنا صرف رسم ہے، ادا نہیں کرنا ہے، تو بہت بڑا وہ گناہ گار ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر اس شخص کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا جو مہر کے ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ نہیں ادا کرنے کی بات نہیں ہے، جو تاخیر کرتا ہے، جو مزدور کی مزدوری کو کھا جاتا ہے، اور جو کسی آزاد انسان کو بیچتا ہے، اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ خطرناک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی اس نیت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور مہر کی رقم کو رکھتا ہے، معین کرتا ہے کہ ارے مہر دینا ہی ہم کو نہیں ہے، اگر کوئی مہر کو نہ دینے کی نیت سے مہر رکھتا ہے اور ازدواج کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو خداوند عالم کے نزدیک وہ شخص زناکار شمار ہوتا ہے۔ اے عزیز، مہر کے سلسلے میں جو شادی کے اہم ارکان میں سے ہے، اسلامی شادی جب ہم نچوڑ بیان کریں گے آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے، تو معلوم ہوگا مہر کیا ہے۔ مہر ایک اسلامی شادی کا اہم رکن ہے، اس کے اوپر توجہ دیجیے، مہر کو ادا کریے تاکہ کوئی انسان اپنے گردن پہ کسی کا حق لے کے اس دنیا سے نہ جانے پائے۔ خدا دعائے پالنے والے ہماری شادیوں کو اسلامی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔